کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ریفیوز، ڈینائی اور ریجیکٹ. ان کے سینونمز پڑھیں گے، ان کے اینٹونمز پڑھیں گے، ان کی یوزیجز پڑھیں گے کہ یہ کہاں کہاں پہ کیسے یوز ہوتے ہیں، اور ان سے ہم سینٹنسز بنائیں گے، ان کی اردو میں بھی میننگ نکالیں گے اور اس کو پھر جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں ریفیوز سے. ریفیوز کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا یا کسی چیز سے منع کر دینا. یہ تب ہم یوز کرتے ہیں جب ہم کسی چیز سے اگری نہ ہوں، جس چیز کو ہم ایکسیپٹ نہ کریں، ایگری نہ کریں، تو وہاں پہ ہم ریفیوز یوز کرتے ہیں. جس پہ ہم ولنگ نہ ہوں، مطلب کوئی بھی کام ہمیں کہا جائے اور وہ ہم کرنے سے منع کر دیں، تو اس کو ہم وہاں پہ ہم ریفیوز یوز کرتے ہیں. ویسے تو یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ نیگیٹیولی یوز ہوتے ہیں، لیکن ان کی یوزیج تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. ریفیوز کا جو سائنونم ہے وہ ڈکلائن ہے، اور اس کا جو اینٹونم ہے وہ ایڈمٹ ہے، ایکسیپٹ ہے، الو ہے. اور اس کے بعد پھر ان کی یوزیج کچھ اس طرح سے ہے. یہ سینٹینس ہیں دیے ہیں میں نے. آل دا پولیٹیکل پارٹیز آفرڈ الائنس بٹ پی ٹی آئی ریفیوزڈ اٹ. یعنی کہ بہت ساری پارٹیز نے ان کو جو ہے نا آفر کی، لیکن پی ٹی آئی نے ان کو منع کر دیا، انکار کر دیا. I refuse to sell my YouTube account because I work for student not for penny. میں نے اپنا YouTube چینل بیچنے سے انکار کر دیا، بیچنے سے منع کر دیا، کیونکہ میں یہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کام کرتا ہوں، پیسے کے لیے نہیں. Students requested to principal to visit Mohenjo-daro but he refused. بچوں نے، اسٹوڈنٹس نے اپنے پرنسپال کو ریکویسٹ کی کہ وہ موئنجو داڑو کا جو ہے نا وزٹ کریں، لیکن پرنسپال نے ان کو ریفیوز کر دیا، یعنی کہ منع کر دیا، انکار کر دیا. اس کے بعد پھر ڈینائی ہے. ڈینائی کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کسی چیز کو نفی کرنا. یعنی کہ اس میں تھوڑا سا یہ جو ہے نا یہ ریفیوز سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس کی جو ایکچوئل معنی نکلتی ہے وہ اس طرح سے ہوگا، کسی چیز کو قبول نہ کرنا، کسی چیز کی ذمہ داری نہ لینا. ریفیوز ٹو ایڈمٹ دا ٹروتھ، اکنالج سم تھنگ اور اٹس ایگزسٹنس. یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی بات ہو جس کو ہم قبول نہ کریں، جس کو ہم ماننے سے انکار کریں. بیسیکلی جو ڈینائی ہوتا ہے وہ کسی چیز کے ماننے سے انکار ہوتا ہے. کسی چیز کا، کوئی چیز کی ایگزسٹنس رکھتی ہے لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی ذمہ داری ہم اکنالج نہیں کر رہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اور یا پھر کسی چیز کو ہم جو ہے نا انٹریو مانیں، سچ نہ مانیں، تو اس کے لیے ہم ڈینائی یوز کرتے ہیں. اس کا جو سینونم ہے وہ کنٹرڈکٹ ہے، ڈسکلیم ہے، اور اس کے جو اینٹونمس ہیں وہ ایڈمٹ ہے اور الو ہے. یہ موسٹ نیئرسٹ ورڈ ہیں، موسٹ سوٹیبل بھی ہیں. اور ان کے کچھ سینٹینسز اس طرح سے ہوں گے: عمران خان ڈینائڈ آل دا ایلیگیشنز ہاؤ ایور ڈڈ ناٹ ریفیوز ٹو سرنڈر ہی سیڈ آئی سرنڈر آئی ڈونٹ ڈینائی اٹ. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا ریفیوز اور ڈینائی میں نے دونوں الفاظ ایک ساتھ دیے ہوئے ہیں ایک ہی سینٹینس میں، تاکہ تھوڑا سا جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو سکے. ریفیوز میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے منع کر دینا، اور ڈینائی میں یہ ہوتا ہے کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتے، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں اس کی ایگزسٹنس کو. اور یہ جو ڈینائی ہوتا ہے یہ کسی ایلیگیشنز وغیرہ میں جو ہے نا ہم جب کسی ایلیگیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، تب ہم زیادہ یوز کرتے ہیں. Establishment denied any involvement in general elections. Establishment نے اپنی کوئی بھی انوالومنٹ، کوئی کہیں پہ بھی ملوث ہونا جو ہے نا قبول نہیں کیا، انہوں نے انکار کر دیا. America denies that racism is a problem in country. امریکہ اس بات کو نہیں مانتا کہ ان کے کنٹری میں، ان کے ملک میں کوئی بھی جو ہے نا ریسزم ہے. He denies to take any responsibility regarding the incident happened on 9th May. وہ جو ہے نا کسی بھی قسم کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھا رہا، اور وہ انکار کر رہا ہے جو 9 مئی پہ جو ہے نا واقعہ ہوا تھا اس کے حوالے سے. اس کے بعد لاسٹ ورڈ ہے ریجیکٹ. ریجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے مسترد کرنا، اور ڈسمس ایز ان ایڈیکیٹ. یعنی کہ یہ ہم جو ہے نا کسی چیز کو ہم مسترد کر دیتے ہیں، ناقابل قبول کر دیتے ہیں،
اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان ایڈیکویٹ ہوتی ہے، پراپر نہیں ہوتی، وہ ان اپروپریٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ فیلنگ ٹو میٹ سیٹسفائی آر اسٹینڈرڈ، جو چیز ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ اس پہ پوری نہیں اترتی، تو اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور ریفیوز ٹو کنسیڈر کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے جو سینونمس ہیں وہ اوور رول ہے اور وائڈ ہے، ڈکلائن ہے، یہ تینوں اس کی جو ہے نا سینونمس ہیں۔ ایز اٹ از میننگ تو اوور رول کے علاوہ یہ نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی نیئریسٹ ہیں، سب سے کلوز جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں۔ اس کے بعد اینٹونم میں جو ریجیکٹ کا اینٹونم ہے وہ ایڈمٹ ہے، اور ایکسیپٹ بھی اس کا جو ہے نا اپوزٹ ورڈ ہی ہے، اپروو بھی ہے۔ موسٹلی جو سائنونم اور اینٹونم میں ریجیکٹ کا ہوتا ہے وہ اپروو اور ریجیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی درخواست آتی ہے وہ یا تو اپروو کرتے ہیں یا پھر ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کوئی اپلیکیشن آپ نے فارورڈ کی ہے، اگر وہ آپ کی جو ہے نا ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں کی ہوئی ہے تو وہ اپروو ہو جاتی ہے، اگر ریکوائرمنٹس کم ہیں تو پھر وہ مسترد ہو جاتی ہے، ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ Many people wrote applications for early leave but all got rejected. بہت سارے جو ہے نا طلباء نے جو ہے نا اپلیکیشنز لکھی، درخواستیں لکھی، لیکن وہ پھر ریجیکٹ ہو گئیں، قابل قبول نہ ہوئیں، مسترد کر دی گئیں۔ He sent proposal to her family but her father rejected. اس نے جو ہے نا لڑکی کی فیملی کی طرف جو ہے نا ایک پروپوزل بھیجا، لیکن اس کے والد صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ Professor rejected each and every manuscript he received after due date. یعنی کہ ڈیو ڈیٹ کے بعد، دیے گئے وقت کے بعد، دی گئی ڈیٹ کے بعد جو بھی اس نے مینیوسکرپٹس جو ہے نا ریسیو کی تو پروفیسر صاحب نے ساری ریجیکٹ کری۔ سپریم کورٹ ریجیکٹڈ ہز اپلیکیشن، سپریم کورٹ نے اس کی درخواست پہ عمل نہیں کیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا، خارج کر دیا۔